تو اس کے لیے اصل یہ آیت ہے. لیکن جو لوگ باقاعدگی سے میری مجالس سنتے ہیں، اب آپ پوچھیں گے ایسا کون ہے دنیا میں؟ ہے بہرحال، تو وہ میری ایک عادت کو جانتے ہیں. چنانچہ انہوں نے ایک درخواست کی ہے کہ مولانا وہ جو آپ کی عادت ہے وہ اس سال رہ جائے تو اچھا ہے. میری عادت یہ ہے کہ مجلسوں میں جو باتیں نامکمل رہ جاتی ہیں ان کو میں جمع کرتا جاتا ہوں اگر لوگ سوال کریں، اور آخری مجلس میں جا کے ان کی بات کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں آخری مجلس عنوان پر ہوتی ہی نہیں. کہا کہ نہیں مولانا 2-3 دن کی بات وہیں مکمل کر دیں، اور پھر چونکہ کل سے تو ویسے بھی شب جمعہ اور جمعے کا جو مجمع آئے گا 2 دن وہ اس مجمع سے تو مختلف ہوگا، تو وہاں پہ بات اس طرح سے کی جائے گی کہ پرانے لوگوں کو بھی موضوع آگے بڑھتا نظر آئے اور نئے لوگوں کو بھی ایسا محسوس نہ ہو کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا مولانا کہاں کی بات کر رہے ہیں. تو یہ 2-3 سوال میرے پاس ابھی اپنی 2 مجلسوں کے حوالے سے آئے، اور میں زیادہ وقت نہیں دوں گا ان کو، شاید اس وقت کی کمی کی وجہ سے 2 ہی باتوں کا جواب دوں، تیسری بات کا آج جواب بھی نہ دوں. پہلی بات تو یہ سامنے آئی تھی، یہ پوچھا گیا تھا کہ مولانا بہت جلدی ایک جملہ پڑھ کے آپ آگے بڑھ گئے کہ واقعہ رشید حجری کا ہے، ہمارے یہاں مشہور میثم تمار کے نام سے ہو گئے. تو کیا ایسی چیز ہے جو ہمارے ہاں میثم تمار کے نام سے مشہور ہو گئی؟ تو پہلے تو ایک جملہ یہ کہہ دوں کہ اپنی قوم کے کسی بھی ایسے آدمی سے جس نے میثم تمار کا نام سنا ہے، جس نے نام ہی نہیں سنا اس کی بات تو چھوڑیے، لیکن جس نے نام سنا اس سے پوچھے کہ میثم تمار تھے کون. ایک بات سب لوگ کہیں گے کہ یہ وہ تھے جن کی زبان کاٹ لی گئی کیونکہ یہ فضائل اہل بیت بیان کر رہے تھے. یہی چیز، یہ میثم تمار کا واقعہ نہیں. میں میثم تمار کی فضیلت بھی کم نہیں کر رہا ہوں اور اس کو کوئی ایشو بھی نہیں بنا رہا ہوں. آج کل دنیا میں ایک رواج ہے کہ نان ایشوز کو ایشوز بنا کے بلا وجہ لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا، عام دنیاوی معاملات میں بھی اور دین کے معاملات میں بھی. اب مثلا شہدائے کربلا کی ترتیب کیا تھی، کون پہلے شہید ہوا کون بعد میں، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. یہ بھی شہید ہوئے وہ بھی شہید ہوئے، ان کے بھی سارے مصائب صحیح ان کے بھی سارے مصائب صحیح. دنیا کے اور آخرت کے اور دین کی ساری باتیں ایک طرف رکھ کر لوگ اس میں پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ہم نے تو حیدرآباد دکن میں یہ سنا، اور لکھنؤ والے کہتے ہیں ہم نے تو لکھنؤ میں یہ سنا، اور پنجاب والے کہتے ہیں ہم نے تو پنجاب میں یہ سنا، اور کراچی والے کہتے ہیں ہم نے یہ. میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، اور حقیقی مثال جناب علی اکبر پہلے شہید ہوئے یا جناب عباس پہلے شہید ہوئے. اب یہ کتنی بڑی بحث، لیکن ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے کربلا کے واقعے کا، اس کے نتائج کا، اس کے مصائب کا، اس کے غم کا کوئی تعلق نہیں. باقی ساری باتیں ایک طرف رکھ کر بڑے بڑے واجبات، بڑے بڑے حرام، اور اس مسئلے پر بحث جس میں یہ بات ثابت ہے جناب اکبر علی اکبر بھی شہید ہوئے اور جناب عباس بھی. تو یہ میں اس قسم کے بحث اور مباحثے کا عادی بھی نہیں ہوں اور اس کو پسند بھی نہیں کرتا ہوں. تو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ واقعہ ان کا ہے تو ان کے نام سے مشہور ہو گیا تو کیا قیامت آ گئی. وہ بھی علی والے، یہ بھی علی والے، وہ بھی علی کے خاص شاگرد، یہ بھی علی کے خاص شاگرد، ان کو بھی ابن زیاد کے ہاتھوں مظالم برداشت کرنا پڑے، ان کی شہادت بھی ابن زیاد کے ہاتھ ہوئی. ایک واقعہ ان کا ہے کہ ان کا اس سے کیا فرق پڑتا. نہج البلاغہ ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں کتنے ایسے خطبات ہیں جس کے شروع میں سید رضی نے بریکٹ میں لکھا یہ مولا کا خطبہ ہے، لیکن بعض کتابوں میں یہ رسول کے نام سے آیا. تو رسول کا کلام ہو کہ علی کا کلام ہو، ہمارے نزدیک دونوں حجت ہیں، دونوں معجزہ ہیں، دونوں قابل اتباع. اور ایک بہت مشہور حدیث ہمارے یہاں پڑھی جاتی کہ کئی حدیثیں ایسی ہیں کہ یا 5ویں امام کی ہے یا 6ٹھے کی، نام جو ہے وہ حدیث جو ہے نا وہ ذرا مکس اپ ہو گئی. امام نے کہا کیا فرق پڑتا، ہمارا ذکر کرو، کہو کہ یہ میری حدیث ہے، یا میرے باپ کا ذکر کرو، اس لیے کہ جو میں کہتا ہوں وہی میرے بابا نے کہا تھا، جو میرے بابا نے کہا تھا وہی میں کہہ رہا ہوں. اب یہ حدیث پڑھی جاتی ہے اس لیے میں نے کہا. کربلا کے واقعے میں
جناب ام کلثوم کے کئی مصائب جناب زینب کے نام سے آ جاتے، کیا حرج؟ واقعہ صحیح اپنی جگہ، شخصیتوں کا احترام اپنی جگہ. یہ میں نے صرف اس لیے یہ بات کہہ دی کہ کہیں میرا اتنا سا جملہ ایک ایشو نہ بن جائے کہ ہم نے تو آج تک کچھ سنا تھا، مولانا کچھ اور کہہ رہے. زبان رشید حجری کی کاٹی گئی تھی اور میثم تمار کے پیٹ کے نچلے حصے میں برچھی مار کر ان کو شہید کیا گیا. یعنی میثم تمار کی شہادت کا وہ طریقہ جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ کا پہلا خون جو اسلام نے دیا کسی مرد نے نہیں دیا، عورت نے دیا. پہلی تصدیق رسالت عورت نے کی ہے، مرد نے نہیں کی. پہلی شہادت عورت نے دی ہے، مرد نے نہیں دی. جناب عمار یاسر کی والدہ جناب سمیہ. اور یہ بھی ہر ایک کو معلوم ہے کہ شوہر بیوی ایک ہی دن ایک ہی جگہ پہ شہید کیے گئے، لیکن پہلے جناب سمیہ، ان کے فوراً بعد ان کے شوہر یاسر. آج بھی مکے میں ان کی قبر موجود، اور جو لوگ وہاں جاتے ہیں میں خاص ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ان دو قبروں کی زیارت ضرور کریں. وہ جنت المالا میں نہیں ہے، وہ حرم کے بالکل سامنے. تو خیر خلاصہ یہ کہ جو ان کی شہادت کا طریقہ تھا، جس طرح ابو جہل جناب سمیہ کے پیٹ کے نچلے حصے پہ برچھی مار کے ان کو شہید کیا، وہی ابو جہل کا طریقہ ابن زیاد نے اختیار کر کے جناب میثم تمار. اور زبان جو کاٹی گئی، اچھا میثم تمار کی زبان بند کی گئی تھی منہ میں لگام ڈال کے. اور جو زبان، اچھا صرف میں نے اس لیے کہا کہ کل یہ لفظ آ گیا تھا میری زبان پہ، اور یہ بھی اس لیے آیا تھا کہ رشید حجری کو لوگ نہیں جانتے تو میں ان کا تعارف کرانا چاہ رہا تھا ویسے بھی، اور جو کل میرا موضوع تھا اس کی وجہ سے بھی. اس لیے میں نے وضاحت کی کہ جو اتنا اہم واقعہ ہے وہ رشید حجری کا. ایک بات تو یہ ہوئی، اور غالباً اس پر بھی میں نے کچھ ضرورت سے زیادہ وقت لے لی. دوسری بات، سلمان فارسی کا واقعہ بہت مشہور ہے، بلکہ اس منبر پر میں نے ہی 3-4 بار پڑھا. سلمان فارسی کے پاس آخری رسول کی 4 نشانیاں تھیں، اور یہ ان کو ملی تھی اپنے پرنانا کے، سکڑ نانا کے، لکڑ نانا کے، کسی نانا کی کتاب سے. جناب سلمان فارسی کا واقعہ میں اس حوالے سے بھی پڑھتا ہوں کہ کتاب بہت اہم چیز ہوتی ہے، گھر میں پڑھی رہے کبھی نہ کبھی کام ضرور آتی ہے. اور اسی وجہ سے اسلام کا ایک بہت اہم فتویٰ تو مرجع دیتا ہے، لیکن بہت اہم مسئلہ کہ ایسی کتاب گھر میں رکھنا بھی حرام ہے جو آپ نہیں پڑھنا چاہتے، لیکن اس کے اندر کچھ کنفیوز کرنے والی چیزیں ہیں، بہکانے والی چیزیں. کسی نے آپ کو دے دی، آپ نے اٹھا کے گھر میں رکھ لی، آپ نے مذاق بھی اڑایا اور کہا ہمیں کون سا اس کو پڑھنا. یہ کیٹیگری آتی ہے اسلام میں کہ کتب زلال کی حفاظت کرنا بھی حرام. اب اس میں لسٹ ہے کون کون سی کتابیں، اور اس کے بعد ایک جرنل مسئلہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی ہر وہ کتاب. بہت لوگوں کو آج کل شوق ہوتا ہے کتاب لی اور گھر میں رکھ لی، پتہ بھی ہے کہ غلط، یہی کہہ کے بھئی ہم کون سا اس پہ بھروسہ کرنے جا رہے ہیں. یہ بھی حرام. کیوں؟ آپ نہیں تو آپ کا بیٹا نہیں تو آپ کا پوتا نہیں تو آپ کا پر پوتا نہیں تو آپ کا سگڑ پوتا. ہدایت والی کتاب فائدہ پہنچاتی ہے، گمراہ کرنے والی کتاب آپ کو نہ صحیح تو نسلوں کو نقصان پہنچاتی ہے. اور یہ مسئلہ جو ہے یہ فیس بک سے جا کے ملتا. جب کئی نسلوں بعد کی گمراہی کو اسلام نے ابھی سے ذہن میں رکھا، تو جو ابھی کی نسل جن چیزوں سے گمراہ ہو رہی ہے، بس ایک جملہ میں نے اپنی تقاریر کے آخری حصے کے لیے بیان چھوڑ دیا. عنوان ہے تزکیہ نفس کے تقاضے، طریقے اور فیس بک. تو یہ فیس بک آخر میں آئے گا. اب بات آگے بڑھے. سلمان فارسی کے کسی بزرگ کی ایک کتاب، جو نہ مسلمان تھے کیونکہ اسلام تو آیا نہیں تھا، نہ اہل کتاب تھے، مجوسی تھے. اچھا یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے مجتہدین کے فتوے میں مجوسی بھی اہل کتاب ہیں. ان کی ایک کتاب پڑھی ہوئی تھی، اتنی پرانی اور بوسیدہ، ایک بار پڑھ لی. اس میں آخری رسول کے حالات. اب جو پہلی نشانی 4 تھیں، اس کتاب میں 4 نشانیاں تھیں. پہلی نشانی کی وجہ سے رسول کو ڈھونڈنے چلے، فلسطین پہنچے، وہاں یہودی علماء سے ملاقات ہوئی، ان کی کتابیں پڑھی، اس میں بھی یہی 4 نشانیاں نظر آئی. وہاں عیسائی علماء سے ملاقات.
وہ جب یہ آپ نے سنا بیت اللحم وغیرہ 25 دسمبر کرسمس، وہاں سے ڈاکوؤں نے حملہ کر کے غلام بنا کے مدینے میں بیچ دی. یہاں یہودی علماء سے ملاقات ہوئی، ان کی کتاب میں بھی یہی 4 نشانیاں نظر آئیں. تو اب یہ سلمان فارسی تقریباً اس زمانے کے تمام مذاہب کی کتابیں پڑھ کے 4 نشانیاں ان کے پاس آ چکی، اور پہلی نشانی کی وجہ سے تو وہ مدینے میں ٹھہر گئے. یعنی ایک یہودی کے غلام تھے، لیکن اس زمانے میں ایک عام طریقہ تھا جو آج بھی ہونا چاہیے، جو میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ گھر آنے والے مہمان کی خدمت کے علاوہ اسے تحفے ضرور دیے جاتے تھے. چنانچہ ایک عام سا تحفہ تھا غلام. ہمارے گھر کوئی مہمان آیا، ہم نے خدمت بھی کی، چلتے وقت اس کو مثلا اپنا غلام تحفے میں دے دیا. اور اگر خاص طور پہ کوئی بڑا مہذب اور طور طریقے سیکھا ہوا غلام تو مہمان ہی کبھی خواہش ظاہر کرتا ہے کہ تحفہ تو دینا ہی ہے، یہ دے دو. سلمان مدینے کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئے پہلی نشانی سے. اب بہت ہی مختصر پہلی نشانی یہ تھی کہ وہ کھجوروں کی ایک ایسی زمین میں ظاہر ہوگا کہ جس کا نقشہ پورا مدینے کا نقشہ تھا. دوسری نشانی یہ تھی کہ جب اس کو صدقہ دو گے تو وہ کبھی خود استعمال نہیں کرے گا، نہ اپنی اولاد کو دے گا بلکہ اپنے دوستوں میں بانٹ دے گا. اور تیسری نشانی یہ تھی کہ تحفہ دو گے تو وہ دوستوں میں نہیں بانٹے گا، وہ خود ہی اپنی اولاد پہ استعمال کرے گا. اور چوتھی نشانی جو کل آ گئی کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان اس انداز کی مہر نبوت ہوگی. اب یہ 4 نشانیاں سلمان نے 3 مہینے میں جا کے ڈھونڈ لی. ان کا آقا ہفتے میں صرف 1 دن ان کو چھٹی دیتا، اور وہ جو 1 دن ہے پہلے مہینے میں پہلی نشانی صدقے کی کھجوریں لے کے گئے، دوسرے مہینے میں دوسری نشانی کہ صدقہ نہیں اپنے حلال کمائی سے تحفہ لے کے گئے، اور تیسرے مہینے میں تیسری نشانی کہ رسول خدا مسجد النبوی سے بقی جا رہے ہیں کسی جنازے کو کندھا دیتے ہوئے، اور سلمان پیغمبر کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ذرا اچک کے دیکھیں کہ پیغمبر کے دونوں کندھوں کے بیچ میں جو کرتے کے گلے میں سے تھوڑی سی کھال نظر آتی ہے، مہر نبوت نظر آئے. اور پیغمبر نے خود ہی کرتا اونچا کر کے کہا مجھے پتا. تو یہ سلمان فارسی کا وہ واقعات جو ہمارے ایک اور بہت اہم موضوع کی بنیاد بنتا، اور وہ موضوع یہ کہ ہم کیسے پہچانیں گے اپنے آنے والے امام کو. مگر ہم اپنے آنے والے امام کو فی الحال پہچان سکے کہ نہ پہچان سکے یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے ہماری تیاری پوری ہونی چاہیے. کیوں؟ اب یہ میں نے بہت عجیب جملہ کہہ دیا کہ ہم امام کو پہچان سکے کہ نہ پہچان سکے. تیاری پوری ہونی چاہیے. کیوں؟ یہ کیوں سے میں اپنے کل کے موضوع سے ملوں گا، اور آج بھی تقریر کچھ نوے امام کے حوالے سے آگے بڑھے گی. لیکن ایک جملہ شروع مجلس میں، اب تو شروع مجلس تو نہ رہی، لیکن جہاں میرا موضوع شروع ہو رہا ہے وہاں پہ ایک جملہ کہہ دوں. یہ نوے امام کے حالات جو تھوڑے سے تقریر کے بیچ میں آ گئے، وہ اس لیے آ گئے کہ ایام ازا کی ان تاریخوں میں عام طور پہ چوتھے امام کے حالات بیان کرتا ہوں، اور نوے امام کی سیرت چوتھے امام کی سیرت کا پارٹ 2 ہے. چوتھے امام کی سیرت کو پارٹ 1 سمجھیے، نوے امام کی سیرت پارٹ 2 ہے. یہ عجیب عجیب جملے ہیں جو آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہے ہوں گے، لیکن میرے ذہن میں تو ایک تسلسل. تو نوے امام کی سیرت سے آپ دیکھیے گا ہم کیسے چوتھے امام کی سیرت پہ کل جاتے ہیں، اور پھر یہ کہ آنے والی مجالس میں چوتھے امام کا تزکیہ نفس کا طریقہ. وہ خالی دعائے مکارم الاخلاق نہیں ہے، وہ خالی دعائے ابو حمزہ صومالی نہیں ہے، وہ خالی صحیفہ کاملہ کی حدیثیں نہیں، اور بہت ساری چیزیں. نوے امام کے حالات ویسے بھی اس میں ایک بہت اہم پیغام تھا. 21ویں صدی کے گناہوں کے درمیان اپنے آپ کو بچانا یہ کمال ہے 500 سال پہلے کے مومن کے مقابلے میں. لیکن ابھی وہ ایک جملہ جو تھا ربط ٹوٹ گیا، اس کو پورا کر دو کہ یہ زیادہ اہم مسئلہ نہیں ہے کہ ہم امام کو کیسے پہچانیں گے. زیادہ اہم مسئلہ ہے کہ ہماری تیاری پوری ہونی چاہیے. کیونکہ اگر ہم امام کو پہچاننے والی علامتیں ہمارے پاس آ بھی جائیں اور تیاری پوری نہ ہو، ساری ہمارے پاس علامتیں ہم کو پتہ ہے کیسے امام کو پہچانتے، تیاری نہیں، ہم امام کو پہچان کر امام کے مخالف بن جائیں. کیونکہ پھر داڑھی کی بات کوئی صادق حسن حسینیہ زہرا کے ممبر سے نہیں کرے گا، زمانے کا امام کرے گا. پھر حجاب کی بات کوئی آج کا واعظ و خطیب نہیں کرے گا، زمانے کا امام کرے گا. پھر حلال و حرام کا فرق آج کا کوئی واعظ نہیں بتائے گا، امام بتائیں گے. اب بتائیں گے نہیں، عمل کروائیں گے.
تو اگر ہمیں نشانیوں سے پتہ بھی چل گیا کہ یہ ہمارے امام اور تیاری نہیں ہوئی تو بہت زیادہ خطرہ ہے کہ ہم امام کے مخالف ہو جائیں. یہ میرا خطرہ نہیں ہے، یہ معصومین نے بتایا کہ ہمارے بیٹے کے ظہور کے بعد 2/3 چاہنے والے ان کے خلاف ہوں گے. اور خالی اتنا ہی نہیں بتایا، یہ بھی بتایا اور جو ہمارے خون کے پیاسے اور ہمارے دشمن آج کل ہیں، ان میں سے بہت سے ہمارے بیٹے کے چاہنے والے بن جائیں گے. دونوں تبدیلیاں ہوں گی. اس پر میں اکثر بات کرتا ہوں، یہ آج کا میرا موضوع ہے تو نہیں، لیکن تزکیہ نفس کے حوالے سے اشارتاً آخری تقریروں میں مزید اس کی وضاحت آئی. پھر جملہ سنی، ہمارے بچے تڑپے جا رہے ہیں، ہمارے نوجوان جو ہیں 24 گھنٹے انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں، ہمارے بزرگ ایسے علماء کی مجلسوں میں دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں، امام زمانہ کی پہچان بتائیں، جو امام زمانہ کے وہ حالات بتائیں، جو وہ نشانیاں بتائیں. بڑا مومن کا دل خوش ہوتا ہے اور اس کو یہ بڑا انٹرسٹنگ موضوع لگتا، مگر پھر کہہ دوں کہ نشانیاں فائدہ مند نہیں ہیں اگر تیاری نہ ہو. اور الٹا دیکھ لیجیے، اگر ہماری تیاری پوری ہے اور ہم کو کوئی نشانی نہیں پتا کہ ہم امام کو کیسے پہچانیں، تو بس ایک ہی جملہ کافی ہے آج کی بات کو مکمل کرنے کے لیے. باتیں تو بہت لمبی ہو سکتی ہے، ایک ہی تیاری مکمل اور ہم نہ پہچان پائے امام کو تو فکر کی بات نہیں ہے. جس کی تیاری مکمل اور مومن ہوگا، امام خود ہی اس کو بلا لیں گے. اور ایسے کتنے واقعات نشانیاں مکمل ہو تیاری نہ ہو. امام کی مخالفت، صفیہ بنت حی پیغمبر کی زوجہ، وہ خود اپنے باپ کا جملہ نقل کرتی ہیں نا کہ میرے باپ نے پیغمبر کو پہچان لیا جو ایک یہودی عالم تھا، مگر کہا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے. اس کو ماننے کا مطلب ہے کہ ہماری کرسی اور اقتدار خطرے میں پڑے گا، یہ تو اپنے آدمی لا کے ہر جگہ پہ بٹھا دے گا. اور اگر تیاری مکمل ہے اور نہ پہچان پائے تو یہ امام کا وعدہ ہے کہ ہم اسے اپنے پاس بلائیں گے، تمہیں ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس آنے کی. تو یہ ایک جملے کے ساتھ ذرا سی تمہید، کچھ سلمان فارسی کے واقعے کے نتائج اور تیاری پر زور دینے کی وجہ سے تزکیہ نفس کی اہمیت سامنے کی. تیاری ہے کیا؟ تو اب یہ اگلا مرحلہ ہوگا. لیکن یہاں ایک بات میں کہتا چلوں کہ جس انداز کی تیاری، اب تیاری کی بات ہے نا، جس انداز کی تیاری ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں، اس میں کہیں کہیں پورا نہیں، مکمل نہیں، کہیں کہیں اس انداز کی تیاری میں دشمنان اہل بیت کا رنگ آ جاتا. میں ملا نہیں رہا ہوں مومن کو کہ ضلع میں ذرا سی جھلک آ جاتی. وہ کیا جھلک؟ وہ سنی. نویں امام کا لقب تقی کیوں ہے؟ اس کی جو کل میں نے آپ کے سامنے بہت مختصراً 2 وجہ بتائے. 3 سوال مجھ سے پوچھے گئے 2 دن کی مجلس کے بارے میں. نمبر 1 میثم تمار اور رشید حجری. نمبر 2 سلمان فارسی کی نشانیاں. اور نمبر 3 کل میں نے ایک جملہ کہا کہ نویں امام کا وسیلہ روزی کے لیے بہت اہم، اور خاص اگر نویں امام کے دن یہ وسیلہ آپ مانگے. اب وہ دن سے کیا مطلب ہے؟ یہ ذرا سا میں پہلے بہت اس پہ پڑھتا تھا اور آج بھی پڑھ لیتا کیونکہ 2 منٹ کی بات ہے، لیکن مجھے اپنے 2 منٹ سے بڑا ڈر لگتا، اس لیے میں اس کو آج چھوڑ دیتا ہوں. پھر کسی موقع پر، اور اگر یعنی اسی عشرے، اور اگر یہاں موقع نہ ملا تو میں جو 7واں امام بارگاہ میں جمعے کی مجلس پڑھ رہا ہوں یا اتوار کی، اس میں شاید ذکر آ جائے. لیکن فی الحال جو اصل موضوع چل رہا، یہ تو ضمنی بات تھی. اصل موضوع کہ 2 وجوہات تھی، دونوں کل میں نے بتا دی. امام کے حوالے سے اللہ نے بچایا اور امام نے اپنے آپ کو بچایا. یہ لفظ بہت ہی دل پہ گراں گزر رہا ہے، لیکن صرف اس لیے کہ یہ جو آج کا ماحول، یہ ہمارے نویں امام کے حالات سے بہت میچ کر رہا. اور یہیں پہ نویں امام کے حالات چوتھے امام کے حالات سے ملیں گے، جو میرا اصل موضوع ہے. 11 محرم کے بعد میں چوتھے امام کے حالات پہ بہت گفتگو کرتا ہوں. تو خیر، یہ تو ہو گئی نویں امام تقی کیوں. مگر سوال یہ پیدا ہوتا کہ مامون رشید عباسی جانی دشمن، اس کو کیا ضرورت پڑی کہ اپنی بیٹی کی شادی نویں امام سے کرے؟ تو اس کی 3 وجوہات تھی، جن میں تیسری وجہ امام زمانہ کے حوالے سے جو میں نے کہا ذرا کبھی جھلک آتی ہے. دوسری وجہ چوتھے امام کے حالات کے حوالے سے، اور بات شروع کرتا ہوں پہلی وجہ سے جو کل آ چکی.
پہلی وجہ یہ تھی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مامون ہی نے تو 8ویں امام کو زہر دے کے شہید کیا تھا، مگر اس سے پہلے بلایا کیوں تھا؟ زہر دیا اس لیے کہ امام اس کے شہر میں بیٹھے اور اس کی ہر غلطی پہ اس کو روک رہے ہیں اور ٹوک رہے ہیں، تو سوال یہ اس کو ضرورت کیا پڑی 8ویں کو بلا کر؟ بقول اسی کے ایک حاکم اپنے آپ پہ مسلط کر لینے کی کہ جو اس کے ہر عمل پر اعتراض کرے، ہر سے مطلب جو بھی خلاف شریعت عمل ہے، اسے ضرورت کیا پڑی؟ ضرورت یہی تو تھی نا، جب اپنے بھائی کو قتل کرا دیے تو آدھے سے زیادہ خاندان اس کے خلاف ہے، بنو امیہ کے چاہنے والے تو ویسے ہی خلاف ہیں، بنو عباس کے بھی آدھے لوگ خلاف ہوگا، اب اقتدار کیسے بچائے؟ تین ہی بڑی طاقتیں اس وقت تھی، بنو امیہ جو اس کے دشمن، بنو عباس جو اس کے بھائی کے قتل کی وجہ سے اس کے دشمن، تیسرے بنی ہاشم۔ کہا کہ چلو کم از کم ان کو تو ملا لو، ایک طاقت تھی بنی ہاشم، چنانچہ اس کو 8ویں امام کی خاص ایک وجہ سے جملہ کہہ رہا ہوں، ورنہ میں آپ کو تاریخ کی خشک وادیوں میں آج نہیں لے جانا چاہتا ہوں، اس وجہ سے بلایا۔ پھر دیکھا کہ یہ تو اور بڑا مسئلہ ہو گیا، باقی دو طاقتیں میرے اقتدار کے خلاف ہیں، یہ تو میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرتے ہیں، پرسنل لائف کا انٹرفیئر ایک مومن کو بھی پسند نہیں آتا۔ مائنڈ یور اون بزنس، ڈونٹ انٹرفیئر ان مائی میٹرز، بیٹا بھی آج باپ سے کہہ دیتا ہے تو وہ تو ایک حاکم ہے اور صاحب جلال، صاحب اقتدار، کہ یہ تو اور بڑا مسئلہ۔ وہ جو باقی میرے دشمن ہیں وہ تو کہیں 6 مہینے میں ایک بار جنگ کرتے ہیں، یہ تو روز صبح شام بیٹھے ہیں میرے سر پہ، دشمن کا جملہ نقل کر رہا ہوں۔ ذرا ذرا سی بات پہ گھر کے اندر بھی مجھے ذلیل کریں اور مجمع میں بھی۔ امام نعوذ باللہ کسی کو ذلیل نہیں کرتا، لیکن گناہگار یہ سمجھتا کہ اگر آپ نے اس کو ٹوک دیا تو آپ نے گویا اس کو ذلیل کیا۔ گھر کے اندر کا واقعہ بھی آپ کو معلوم، وضو کر رہا تھا لیکن شاہی انداز کہ غلام اس کے اعضائے وضو پہ پانی ڈال کے وضو کروا رہا، ٹوک دیا امام نے، کیا کر رہا ہے؟ یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ وضو باطل ہے، یہ تو نے اپنے رب کی عبادت میں شریک کیا گھر کے اندر۔ اور بھرے دربار میں جب ایک چور گرفتار کر کے لایا گیا اور اس نے کہہ دیا کہ اگر میں چور ہوں تو بھی چور، میں نے بیت المال سے 1 درہم چورایا، تو نے تو سارا بیت المال چورا لیا۔ اور امام نے کہا یہ صحیح کہہ رہا، بھرے دربار۔ تو اب مامون تو گھبرا گیا، یہ تو روز ایک جنگ مجھے لڑنا پڑ رہی، وہاں تو 6 مہینے میں کوئی بنو عباس کا سرپھرا بغاوت کرتا، وہاں تو کئی سال 2 سال میں بنو امیہ کا کوئی آدمی میرے خلاف آتا، یہ تو روزانہ صبح دوپہر شام رات جہاں ملاقات ہوتی۔ اب اس کا ایک طریقہ تو یہ بہت پرانا اور بہت ہی زیادہ پٹا ہوا لطیفہ ہو گیا، ہر چیز بہت زیادہ استعمال کی جانا تو بہت گھس جاتی ہے۔ کسی صاحب کا کسی خاتون کا کسی سرکاری ڈاکومنٹ میں غلط نام آ گیا، چاہے پاسپورٹ کی مثال لیں چاہے آئی ڈی کارڈ کی مثال لیں، کو بہت مشہور ہے، اب تو کہاں تک پڑھا جائے، لیکن چونکہ اس جملے کا تعلق ہے مومنین سے اس لیے کہہ رہا۔ غلطی یہ ہوئی کہ ان کا نام تھا، اس کے آگے تھا وائف آف فلاں، یعنی زوجہ فلاں، وہ کوئی ٹائپنگ ایرر ہوئی کہ کمپیوٹر کی غلطی ہوئی، بجائے وائف آف فلاں کے ویڈو آف فلاں ہو گئی، بجائے فلاں کی زوجہ کے فلاں کی بیوہ۔ اب وہ گھبرا کے گئی وہاں پہ کہ بھائی یہ غلطی کو صحیح کیا جائے، میرا شوہر زندہ، کہاں زندہ ہے؟ یہ صاحب جو میرے ساتھ کھڑے ہوئے۔ خیر، اب غلطی ٹھیک کرنے کے 2 طریقے، اس آفیسر نے کس طرح غلطی ٹھیک کی، یہی طریقہ بعض مومن اختیار کرتے ہیں، یہی مامون نے اختیار کیا۔ اس نے کہا اوہو، اب تو یہ آپ کی بیوی ہیں اور یہ زندہ، یہ تو سہارا پورا ایک لمبا پروسیس ہے، فائل چلے گی، ہر جگہ یہ لکھا جائے گا بیوہ کاٹ کے زوجہ کرو۔ میں بہت آسانی سے اس کو ٹھیک کرتا ہوں، پستول نکال کے اس کے شوہر کو مار دیا، اب تو آپ بیوہ ہو گئے نا، جیسا اس میں لکھا وہی ہو گیا نا، اب کیا چینج کرانا۔ دیکھیں یہ ایک طریقہ، بعض مومنین یہ طریقہ اختیار کرتے، مامون نے تو یہی اختیار کیا۔ امام صبح دوپہر شام رات جہاں امام ملتے اور امام پر واجب ہوتا ہے، تو امام نے کہا یہ غلط کیا، گھر کے اندر بھی، محل کے اندر بھی، خاندان والوں کے درمیان بھی، دربار میں بھی۔ اب اس کے 2 طریقے، وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے۔ سب سے اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ جو امام اس کو نصیحت کر رہے کہ ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو، وہ نہ کرے، چھوڑ دے۔
اور دوسرا طریقہ ہے کہ جو نصیحت کرنے والا اسی کا خاتمہ کر دے. اس نے دوسرا طریقہ اختیار کیا, پہلا نہیں. بھائی اصل تو یہ تھا کہ اپنے آپ کو بدل لو, نہیں کہا یہ میرے سر پہ مسلط ہے, انہی کو شہید کر دو, نہ یہ رہیں گے نہ کوئی ٹوکنے والا ہوگا. بعض مومنین کا بھی یہ طریقہ ہے کہ جب زیادہ امر بالمعروف ہوتا تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو بدلیں, اس امر بالمعروف کرنے والے ہی کا خاتمہ کر دیتے ہیں. تو اب یہ بہت لمبی بات ہو جاتی ہے اگر میں مثالیں دیتا, ابھی وقت نہیں. تو خلاصہ یہ کہ شہید کرنا پڑا. اب جس وجہ سے ان کو لے کے آیا تھا وجہ تو ہے ایز اٹ از, میرا خاندان خلاف, بنو امیہ خلاف, بنو ہاشم کو ملانا چاہتا وہ بھی اب تو خلاف ہو گئے. اب اس مخالفت کو بچانے کے لیے اس نے نوے کو بلایا. پہلی وجہ, 3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ, نوے کو بلا کے اپنی بیٹی کی شادی کر کے شور مچا دی. میں ان کے بابا کا قاتل نہیں ہوں, اگر میں ان کے بابا کا دشمن ہوتا تو کیسے ان کے بیٹے کو اپنا داماد بناتا اور کیسے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کرتا. اب ہر جگہ اٹھتے بیٹھتے وہ ایک ہی بات کہہ رہا کہ بھئی میرا کوئی تعلق نہیں ہے 8ویں امام کے قتل اور شہادت سے, وہ تو فلاں وزیر کی غلطی تھی. جیسے یزید نے سارا بلیم ابن زیاد پہ ڈال دیا. اب وہی بار بار جملہ کہہ رہا اور دلیل کے طور پہ یہ پیش کر رہا کہ میں نے ان کو داماد بنا. یہ تو پہلی وجہ ہوگی. دوسری وجہ, جہاں سے نوے امام سیرت سید الساجدین سے ملیں گے اور وہاں سے تزکیہ نفس کا فریضہ رسالت آپ کے سامنے آئے گا. دوسری وجہ, دل میں خیال یہ پیدا ہوا کہ اب تک بنی ہاشم کے جتنے امام ہمارے سامنے آئے وہ سب, اب یہ لفظ میں کیسے کہوں, دشمنوں کے لفظ ہیں, مجھے اچھے بھی نہیں لگ رہے, وہ سب بوڑھے ہوتے تھے, ادھیڑ عمر ہوتے تھے, میچیور ہوتے تھے, بڑے ہو چکے ہوتے تھے. تو ان کا جو لائف اسٹائل ہے وہ تو اب چینج نہیں ہو سکتا. یہ 8 سال کا اتنا چھوٹا امام, اس سے پہلے بنی ہاشم میں کوئی نہیں گزرا. یہ جملے میرے نہیں ہیں, میں مامون کے جملے نقل کر رہا ہوں. اور نہ صرف یہ کہ چھوٹے ہیں بلکہ بہت چھوٹے, 8 سال. ان کو اپنے محل میں رکھو. بھئی 8واں امام نعوذ باللہ, 7واں امام نعوذ باللہ, 6واں امام نعوذ باللہ کہہ رہا ہوں, گرچہ یہ بطور مثال بھی مجھے مثال پسند نہیں. انہیں اگر میں گانے کی محفل میں لے جاؤں گا, وہ 40 سال 30 سال کی زندگی گزار چکے ہیں, وہ نفرت کے ساتھ اٹھ کے آ جائیں گی. یہ 8 سال کا بچہ, 8 سال کے بچے کا مطلب ہوا آج کل کے زمانے کا 1.5 سال کا بچہ, 2 سال کا. دنیا کتنی تیز رفتار ہو گئی ہے, یہ بات کل آگے. اس نے سوچا 2 یا 3 سال کے بچے کو اگر میں محل میں رکھوں, نعوذ باللہ حرام کھلاؤں, نعوذ باللہ گانے سناؤں, نعوذ باللہ شراب کا ماحول اس کے سامنے رکھوں, نعوذ باللہ بے حجابی کے درمیان اس کو پالوں اور پوسوں, اس کی پرورش کروں, تو بچہ ہوتا ہے, گیلی لکڑی جیسے موڑو گے مڑ جائے گا. وہ میرے مطلب کا بنے گا. وہ جو نوے امام کا لقب تقی ہے کہ امام نے اس ماحول میں بچایا, مگر یہ آغاز مامون کی طرف سے ہوا. اب تک کوئی امام معصوم اتنی کم عمری میں منصب امامت پہ نہیں پہنچا. 8ویں کو زہر دے کے شہید کیا, تب اچانک اس کے ذہن میں آیا کہ ان کا بیٹا تو بہت چھوٹا, لاؤ اسے شاہی محل میں. نہ صرف یہ کہ شاہی محل کے ماحول میں پروان چڑھاؤ. آپ میں سے جو لوگ یورپ اور امریکہ جا چکے ہیں یا آپ کے کوئی رشتہ دار گئے ہوئے, وہاں جو اپنے چھوٹے بچوں کو لے کے گئے وہ وہاں کے رنگ برنگ گئے. بڑے سمجھدار میچور بچے جاتے ہیں وہ تو پھر بھی اپنے دین پہ رہتے ہیں. چھوٹا بچہ تو چھوٹا بچہ, اور خاص طور پر اگر اس کا کوئی سرپرست نہ ہو. یہ 8واں امام, فقط 8 سال, پرانے زمانے کے 8 سال. پروین شاکر نے کہا تھا بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے ہیں, یہ آج کے 8 سال کا بچہ پھر بھی بڑا چالاک ہوتا. یہ بات ہے 1300 سال پہلے. یہ سمجھ کے اس نے 8ویں امام سے شادی کر دی. میری بیٹی کی شادی ہو, ہر وقت میری آنکھ کے سامنے رہیں, جو کھلاؤں گا کھائیں گے, جو پہناؤں گا پہنیں گے, جس ماحول میں رکھوں گا رہیں. یہ اس کے ذہن میں خیال تھا. اور یہاں سے تربیت اولاد کا بہترین اصول ہمارے سامنے آیا. لیکن فی الحال اس کو ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں, ابھی 7 تقریریں اور ہیں اگر اللہ نے زندگی. تو نوے امام کو مامون کیوں اپنا داماد بنا رہا ہے؟ آج سوال یہ. نمبر 1, اس لیے کہ وہ الزام اور تہمت ہٹے اور کم از کم بنی ہاشم اس کا فیور پھر کرنے لگے. نمبر 2, یہ امام کو اگر اپنے رنگ میں رنگ لیا, یہ ہماری طرح سے چلے تو جو ان کے بابا سے مجھے کمپلین تھی کہ وہ ہر جگہ اعتراض کرتے تھے, یہ تو وہی کریں گے جو میں سکھاؤں گا اور جو میں کر رہا ہوں. کتنے بے وقوف و نادان
کہ امام کو بھی اپنا جیسا سمجھ رہا ہے، امام اپنے راستے پہ سب کو چلاتا ہے، امام خود کسی کے راستے پہ نہیں چلتا ہے۔ ہم تو ہم حق تک وہ چیز ہے کہ امام کبھی حق پہ نہیں چلتا ہے، حق امام کی پیروی کرتا ہے۔ تیسری بات، گھڑی کی سوئیاں بڑی تیزی سے دوڑی جا رہی ہیں، تو آخری بات یہ بہت اہم ہے، جس میں میں نے کہا کچھ لوگوں میں جو امام کی تیاری کریں جھلک آتی۔ تیسری بات، اور یہ جملہ یاد رکھیے، یہ جملہ ہو سکتا ہے کہ آج ہی کی تقریر میں آئے، ہو سکتا ہے کہ کل کی تقریر میں آئے۔ جملہ دشمنان اہل بیت کو اور ان کی معرفت کو بہت خوبی سے سمجھتے ہیں۔ اس انداز کی معرفت نہیں ہے، لیکن اہل بیت کا مزاج، اہل بیت کا طریقہ دشمنان اہل بیت کو اتنی اچھی طرح معلوم ہے کہ نعوذ باللہ کبھی کبھار تو جملہ زبان پہ آتا ہے کہ شاید مومن بھی امام کو اتنے اچھے طریقے سے نہیں پہچانتا جتنا دشمنان اہل بیت پہچانتے ہیں۔ اس کی کئی مثالیں ہیں جو مصائب میں اکثر پڑھتا ہوں۔ مصائب آئیں گے لیکن ایک دو مثالیں دے دوں۔ اگر حسین کا سر رک گیا جس نیزے پہ لگا تھا، تو ساری فوج نے آ کر اس سر کو، اس نیزے کو چلانے کی کوشش کی۔ شمر نے اس نیزے کو نہیں چلایا، وہ سجاد کی کمر پہ کوڑے مار رہا۔ اسے پتا ہے کہ طاقت لگانے سے یہ نو کے نیزہ پہ کٹا سر، یہ نیزہ آگے نہیں بڑھے گا۔ اسے پتا ہے اس کو آگے بڑھانا ہے، سجاد پہ ظلم کرو۔ علی اصغر کا لاشا نہیں مل رہا تھا، ہر ایک پریشان بیلچے لے کے گھوم رہا تھا، شمر نیزہ زمین کربلا میں گاڑ گاڑ کے نکال رہا تھا۔ یہ اہل بیت کے دشمن، مگر ان کو پتا۔ مامون کے بعد بھی پوری کیلکولیشن کہ زمانے کا امام کب آئے گا۔ اچھا، اس وقت کس کو معلوم تھا کہ زمانے کا امام اتنے سالوں بعد آئے گا؟ ان کے دماغ میں تو رسول اللہ کی ایک حدیث رسول ان کے پاس تھی۔ بھئی کیا وجہ؟ میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں۔ مولا کی کمر پہ کوڑا مارا گیا، گھر جل گیا، محسن شہید ہو گیا، ظلم ہوتے گئے۔ قبر کھودنے کی بات آئی اور مولا ایک بار تلوار لے کے قبر پہ آ کے بیٹھ گئے، حدیث رسول فوراً یاد آ گئی۔ جب علی قبر پہ تلوار لے کے بیٹھے، کوئی سامنے نہ آئے، اس وقت علی کی تلوار نہیں رکے گی۔ ایک ایک چیز رسول کی ان کو یاد ہے، اور اس پر ایمان بھی ہے۔ ایمان کا لفظ تو نہیں کہوں گا، اس پر یقین بھی۔ مامون، اور خالی مامون نہیں، بہت جلدی اس جملے سے آگے بڑھنا ہے۔ ذرا تقریر رکی نظر آ رہی ہے، اگرچہ رکی بھی تو نہیں، لیکن بہت جلدی۔ مامون اور تمام حکمران، انہیں پیغمبر کی حدیث یاد ہے کہ آخری امام ظلم کا خاتمہ کرے۔ مگر جو عام مسلمانوں کے پاس حدیثیں، اس میں یہ نہیں ہے اتنی طویل مدت 12 امام ہوں گے اور 12واں ظلم کا خاتمہ کرے گا، تو وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ 12واں آئے گا، اگلے دن وہ اپنا جہاد شروع کر دے گا۔ چلو اگلے دن نہ صحیح، سال، 2 سال، 5 سال، یہ کس کو معلوم تھا کہ 1300 سال تو ابھی گزر گئے، خدا معلوم کتنے گزریں گے۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ ظالم خود بھی جانتے ہیں کہ ہم ظالم، اور ان کے پاس پوری فہرست چل رہی ہے کہ 12ویں میں اب کتنا ٹائم رہ گیا۔ 8 تو ہو گئے، یہ 9 آ گیا۔ یہ مامون کی بات میں کر رہا ہوں۔ اب صرف 2 بچے ہیں، 10واں اور 11واں، پھر تو 12واں آ جائے۔ 12واں آتے ہی ظلم کا خاتمہ کرے گا، سب سے پہلے تو میں مارا جاؤں گا۔ کا ایک طریقہ، یہ تیسری وجہ ہے اپنا داماد بنانے کی، جہاں پہ مومن مل جاتا۔ کا ایک طریقہ، اگر میں اپنی بیٹی کی شادی 9ویں سے کر دوں تو 12واں تو انہی کی نسل میں پیدا ہوگا، میں تو اس کا نانا بنوں گا۔ انسان ہر ایک پہ ہاتھ اٹھائے، نانا اور ماموں پہ کون ہاتھ اٹھاتا؟ اب اسے کیا پتا کہ ہم لوگ تو خیر۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پرانی کہانیوں میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ کوئی جن اور دیو آپ کو پکڑ لے اور آپ اسے کہیں کہ ماموں سلام، یہی تو کہتا ہے خاک کھاؤں، مٹی کھاؤں، بھانجے کو کیا کھاؤں۔ اور ماموں سے زیادہ نانا کو اپنے نواسے اور نواسی کا احترام ہوتا، یعنی محبت ہوتی، بقول گجراتی محاورے کے کہ اصل سے سود پیارا ہوتا۔ پھر وہ بیٹا اور بیٹی کو بھول جاتا ہے نا، تو اب یہ مامون سوچ رہا ہے۔ دیکھیں بہت اہم جملہ مامون نے سوچا کہ شادی کر دو، 3 مقاصد ملیں گے، تیسرا مقصد مومن سے مل گئے۔ کہا کہ اگر ان کے یہاں اولاد تو ہوگی، یہ تو یقین ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ 12 امام ہوں گے، پورا سلسلہ مامون کو یاد۔ یہ 9 آ گئے، صرف 10ویں اور 11ویں بچے۔
اگر میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا تو 10واں میری اولاد میں ہوگا، 10ویں سے مامون کو زیادہ دلچسپی نہیں، پھر 11واں ان کی اولاد میں ہوگا، نانا پر نانا، پھر 12واں جو ہے وہ ان کی اولاد ہوگا، اور نواسا جب آ کر جہاد کرے گا اور ظلم کا خاتمہ کرے گا، ہر ظالم کو مارے گا، نانا کو کیا مارے گا، کیونکہ میری رشتہ دار، یہ وہ سمجھ رہا۔ آج کیا بہت سے صاحبان ایمان یہ نہیں سمجھ رہے کہ امام آ گئے دنیا بھر کے ظالموں کا خاتمہ کریں گے، ہم پر کیا تلوار چلائیں گے؟ ہم چاہے ظلم کریں، ہم چاہے کسی کا حق ماریں، ہم چاہے صریحاً حرام کام کریں، ہم چاہے گناہ والی زندگی گزاریں، وہ تو ہمارے امام، وہ ہم پہ کیا تلوار اٹھائیں گے؟ وہ تو ہمیں ان تمام گناہوں کے باوجود۔ باقی ائمہ کے بارے میں ایک خیال، زمانے کے امام کے بارے میں 2 ظلم، باقی ائمہ کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جتنے گناہ کرو اس امام کا نام لے لیا، وہ قیامت میں تمہاری بخشش کرائیں گے، وہ قبر میں تمہاری مدد کریں گے۔ نہ عقیدہ شفاعت کا انکار ہے، نہ مدد امام کا انکار، مگر یہ جو ایک مزاج بن رہا۔ اور زمانے کے امام کے بارے میں تو دنیا آخرت دونوں ہیں کہ جب وہ آئیں گے اور عہدے بانٹ رہے ہوں گے، ہم ان کے چاہنے والے، شرابی ہوں، زانی ہوں، کبابی ہوں، جواری ہوں، گناہگار ہوں، حق مارنے والے ہوں، خود ہم ظالم ہوں، جس ظلم کا خاتمہ کرنے امام آ رہا ہے ہم خود ظالم ہوں، دنیا کے ہر ظالم کی گردن کو امام اڑائیں گے، اپنے چاہنے والے کو کیسے؟ چنانچہ والدین پر ظلم کرنے والے بھی یہ توقع کر کے بیٹھے، چنانچہ رشتہ داروں پر ظلم کرنے والے بھی یہ توقع کر کے بیٹھے، ابھی تو میں ڈائریکٹ ظلم کی بات کر رہا ہوں، چنانچہ اپنے بزنس پارٹنر پہ ظلم کرنے والے بھی یہ توقع کر کے بیٹھے، چنانچہ کہیں ملازمت کرنے والا جو اپنے ادارے پہ ظلم کرتا ہے اور ادارہ جو اپنے ملازمین پہ ظلم کرتا، وہ بھی یہ توقع کر کے بیٹھے۔ ظلم کو اگر سمجھنا ہے تو چوتھے امام کی ایک مختصر کتاب پڑھ لیجیے۔ صحیفہ کاملہ تو بہت مشہور ہے، لیکن آج کل یہ دوسری کتاب بھی بہت مشہور ہے، رسالۃ الحقوق، جس میں امام نے 50 سے زیادہ 51، 53، 54 نمبرنگ میں اختلاف حق بتائے ہیں مختلف لوگوں، اور جس نے وہ حق ادا نہ کیا وہ ظالم بن گیا۔ اب وہ جا کے اگر آپ بات پڑھ لیں تو میرا وہ جملہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ تو میں کھلے ہوئے ظلم کی بات کر رہا ہوں، والدین کی نافرمانی کر کے بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ امام دنیا بھی مجھے دلوائیں گے اور آخرت تو ہے ہی۔ اور وہ جو دوسرا پہلو ہے، والدین جو اولاد پہ ظلم کر رہے ہیں، مولا کون سا والد یا والدہ اپنی اولاد پہ ظلم کرتا؟ کہا قیامت کے میدان کو یاد رکھو، لایا جائے گا ایک باپ اور ایک ماں، نہیں لایا جائے گا، بلایا جائے گا۔ یہ بھی ایک عجیب میدان قیامت کا مرحلہ ہے، بلانا، ایک لانا ہے اور ایک بلانا۔ آ گئی نا قیامت، لوگ کہہ رہے تھے مولانا ہم 3 دن سے انتظار کر رہے ہیں، آپ وہی ہیں کہ کسی اور کو لا کے بٹھا دیا؟ نہ قیامت، نہ قبر، نہ عذاب، نہ کوئی کوڑا، نہ کوئی بچھو۔ کل شب جمعہ انشاءاللہ موضوعات شب جمعہ کے، لیکن اتنی سی بات کہا کہ بلایا جائے گا والدین۔ کیوں بلایا جائے گا؟ اس لیے کہ پہلے ایک نوجوان کو لایا گیا، نامہ اعمال کھلا، ویسے ہی نامہ اعمال ہے جیسے آج کل کے کام شخص کا ہوتا۔ میں بہت احتیاط کرتا ہوں مومن کی توہین بھی نہ ہونے پائے، پیغام حق بھی پہنچ جائے۔ جیسے ایک عام شخص کا نامہ اعمال ہوتا، نمازیں بھی قضا ہیں، روزے بھی کبھی رکھے کبھی نہ رکھے، خمس دینے سے گریز ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، رد مظالم کر نہیں رہا ہے، اور پھر حقوق اللہ حقوق الناس سب میں گڑبڑ۔ چنانچہ اللہ کے ہاں تو کل کی مجلس شروع یہاں سے ہوئی تھی، اللہ دل کہا کہ یہی غلطی فلاں نے کی ہے، میں نے اسے جہنم میں جلائے، تم بھی جاؤ۔ چلا مومن، چلتے چلتے کہنے لگا کہ اے خدا تیرے عدل ہی کی وجہ سے میں ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں، اگر خدا یہ نہ کہتا کہ میرے عدل کا تقاضا ہے تم جہنم میں جاؤ، کیوں چوتھا امام بار بار کہتا ہے الہی عاملنی بفضلک ولا تعاملنی بعدلک، اے خدا اپنی رحمت سے معاملہ کرنا، عدل سے معاملہ نہ کرنا۔ اب یہ ساری چیزیں بہت مشہور ہیں، اس لیے میں خالی ٹچ کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ عدل، خدا بندہ تو نے اپنے عدل کی بات کی، تو عدل کا تو حق یہ ہے کہ اگر کسی چیز میں 2 شریک ہیں، پارٹنر ہیں، ایک کو سزا ملی تو پارٹنر کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ نایاب قیمتی بادشاہ تڑپ رہا ہے ایک مچھلی کے لیے، لاکھوں کی ہے، نہیں مل رہی، ایک مچھیرا پکڑ کے لے آئے، دربار میں داخل ہوا، بادشاہ خوش ہو گئے، کہا مانگ، کیا انعام مانگتا؟ موتی، جواہرات، اشرفیاں، جائیداد۔
کہا کہ نہیں، میرا انعام ہے 10 کوڑے. اتنا قیمتی تحفہ لے کے آیا، میرا دل خوش کر دیا، میں تیرا منہ موتیوں سے بھرنے کو تیار ہوں. 10 کوڑے؟ کہا کہ ہاں. آپ نے کہا ہے کہ جو انعام مجھے چاہیے مجھے تو 10 کوڑے چاہیے. کہا بھائی ٹھیک ہے لگاؤ کوڑے، خود مانگ رہا. 5 لگائے، اس نے کہا رک جائیے، میرے ساتھ ایک پارٹنر بھی ہے، چنانچہ اگر 5 میرے لگے تو پارٹنر ہے 5 اس کے لگائے گا. کون ہے تیرا پارٹنر؟ کہا آپ کے دروازے کا چوکیدار یا دربان. وہ تمہارا پارٹنر کیسے بنا؟ کہا وہ مجھے دربار میں آنے ہی نہیں دے رہا. اس نے کہا جو انعام ملے گا آدھا آدھا تقسیم کرو تب میں تمہیں دربار میں جانے دوں. ہے نا؟ اب یہ اصول ہے، عقلی اصول. آدھا آدھا تقسیم کرو، اس لیے میں نے 10 کوڑے مانگے، 5 میرے تو 5 اس کے. اب میدان قیامت میں یہ نوجوان کہے گا خدا بندہ جتنے گناہ کیے میں جا رہا ہوں جہنم میں. کیونکہ قیامت کے میدان میں ہر شخص کو مطمئن کیا جائے گا، قائل کیا جائے گا کہ سزا مجھے صحیح مل رہی. اب اسی میں ایک لفظ ایسا کہہ دوں جو بات کو پھیلا بھی سکتا ہے لیکن اس بات کو پھیلنے نہیں دوں گا. اس میں اگر کسی نے نامہ اعمال کھولا گیا اور چیزیں گناہ نکلے اور ایک جملہ کہہ دیا خدا بندہ یہ بھی اسلام میں ہے، تو مجھے بتایا ہی نہیں کسی نے. پہلے لوگ کتنے بھول پڑنے سے کہتے تھے اچھا مولانا یہ بھی اسلام میں. پہلے سے مطلب 100 سال والے نہیں، 10 سال پہلے. تقریر اچھا یہ بھی اسلام میں، خمس اچھا یہ بھی اسلام میں ہے، بھابھی نامحرم ہے اچھا یہ بھی اسلام میں ہے، سالی تو آدھی گھر والی کہلاتی ہے وہ بھی نامحرم ہے یہ بھی اسلام میں ہے. ہم تو بہت اس مرحلے سے گزر چکے نا کہ یہ بھی اسلام میں. جہاں کسی نے یہ کہا سردار کائنات رسول خدا کو بلایا جاتا، آئے حبیب زحمت تو ہوگی ذرا یہاں تو آنا. یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ جس اسلام میں. تم اتنا بتا دو تم نے یہ حکم پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا. آپ پیغمبر 1,20,000 کے مجمع غدیر خم میں یہ اقرار لوگوں سے پہلے کروایا کہ ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ سے قریب کرتی ہے میں نے تمہیں بتائی کہ نہیں بتائی، ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کرتی ہے میں نے بتائی کہ نہ بتائی. جب مجمع نے اقرار کر دیا تو کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. رسول تک بلوائے جائیں گے اور بار بار بلوائے جائیں گے، کیونکہ یہ تو تقریباً ہر تیسرا مومن کہے گا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. پوچھا گیا مولا سے کہ مولا دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا کون؟ ایک حدیث ہے نا جو میں اکثر ٹکڑے ٹکڑوں میں پڑھتا ہوں. دنیا کا سب سے بڑا چور کون ہے؟ وہ کسی ایک مجلس میں آتا. دنیا کا سب سے متقی آدمی کون ہے؟ وہ کہیں اور آتا. دنیا کا سب سے بڑا سخی کون ہے؟ پوری حدیث میں نے کبھی ایک ساتھ نہیں پڑھی، وقت ہی نہیں. سب سے بڑا دنیا سب سے بڑا جھوٹا کون ہے؟ یہ امام سے پوچھا جا رہا. اور جھوٹ کے بارے میں پوچھا جا رہا تو اس امام سے پوچھا جا رہا جس کا لقب ہی صادق. سب سے بڑا جھوٹا کون؟ امام نے کہا جو دنیا کی ہر بات بتا دے. آج کل تو بچے کے پاس گوگل، بڈھوں کے پاس بھی ہے لیکن جو کہ بچے مجلس میں بھی کھیلتے رہتے ہیں، میں دیکھتا رہتا ہوں تو مجھے یاد آتا رہتا. دنیا کی ہر معلومات ان کے پاس ہے لیکن ان سے پوچھو حلال خدا کیا ہے، حرام خدا کیا ہے تو جواب نہ دے سکتے. زمین کیا ہے، چاند کیا ہے، ستارے کیا ہے، سیارے کیا ہیں، افریقہ میں کیا ہو رہا ہے اور وہاں نارتھ پول پہ کیا ہو رہا ہے اور سورج کے قریب کتنا بڑا ایک میگنیٹک طوفان آیا ہوا ہے اور ایک پتہ نہیں کتنے لاکھ نوری سال پر جا کے ایک سیارہ نکلا ہے اور گاڈ پارٹیکل کی نئی تحقیق ہوئی ہے اور آئنسٹائن کی تھیوری کے پرخچے اڑ گئے ہیں. ہر چیز معلوم نہیں معلوم تو یہ نہیں معلوم کہ حلال خدا کیا، حرام خدا کیا. کہا سب سے بڑا جھوٹا ہے، سب سے بڑا، خالی جھوٹا نہیں. لیکن اللہ کے رسول کو ہر بار بلوایا گیا کہ بتاؤ یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ تم نے فریضہ رسالت میں کوتاہی کی. نعوذ باللہ جملہ بڑا توہین آمیز ہے لیکن یہ قرآن میں بھی آیا کہ اگر ہمارا حبیب بھی فریضہ رسالت میں کوتاہی کرے ہم اس کو گردن سے پکڑ کے شہرک کاٹ لیں گے. نعوذ باللہ کتنے سخت جملے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہر گناہگار کو قیامت میں مطمئن کیا جائے گا. جب وہ خود مان لے گا ہاں میرے پاس اب کوئی بہانہ نہیں رہا تب کہا جائے گا چلو جہنم کی جانب رک گئے. کہا کہ یہ لیکن میرے گناہوں میں کوئی میرا پارٹنر بھی ہے، تیرے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بھی وہی سزا دی جائے جو مجھے دی گئی. جب وہ مچھیرا 5 کوڑے اپنے لیے 5 کوڑے اس دربان کے لیے رکھتا، کہا خدا بندہ میرا کوئی شریک ہے. کہا ٹھیک ہے بلاؤ پھر اس کی بات سنیں گے. اگر تم جھوٹے نکلے وہ سچا نکلا تمہاری سزا بڑھ جائے گی، تہمت لگائی. اور اگر تم صحیح نکلے وہ غلط نکلا اس کی سزا بڑھ جائے گی.
اپنے تو گناہ کیے ہی کیے ہیں, تمہارے گناہ بھی اس کے سر پہ جائیں گے. بلاؤ, کس کو بلانا ہے, کون ہے تمہارا شریک؟ اب ہم شراب پیتے ہیں, فرض کیجئے خدا نہ خواستہ, اب یہ بہرحال میری ایک ریکویسٹ ہے, کوئی یوٹیوب والا بیٹھا ہوا ہے تو خالی اتنا جملہ کاٹ کے نہ دے دے کہ مولانا نے ممبر سے اعلان کیا ہے کہ ہم شراب پیتے ہیں. یہ آج کل تو یہی ہو رہا ہے نا, کہنا پڑتا ہے, واقعا وہ سچا بھی ہے, مولانا نے ممبر سے جملہ تو کہا ہے, بطور مثال ہم شراب پیتے ہیں. پارٹنر کون ہے جو مثلا شراب خرید کے لا رہا؟ یہ روایتوں میں ہے نا کہ شراب کے حوالے سے 8 آدمیوں پہ اللہ کی لعنت, انگور بونے والے سے لے کر, انگور توڑنے والے سے لے کر, انگور نچوڑنے والے سے لے کر, انگور کو اپنی گاڑی میں اٹھا کر فیکٹری لے جانے سے لے کر, دکان تک پہنچانے والے وہ سوزوکی کیری والے سے لے کر, دکاندار سے لے کر, وہاں سے خرید کے آقا کے دسترخوان پر لانے والے سے لے کر, پینے والے سے لے کر, اس کے برابر خالص چپ بیٹھنے والے تک. شراب کے دسترخوان پر ہم بیٹھ کے مثلا ذکر خدا بھی کر رہے ہیں لیکن شرابی کے گناہ میں شریک ہیں. تو اب خدا نے کہا بتا کون ہے تیرا پارٹنر؟ تو نے کہا فیصلہ ہوگا, غیر مطمئن تجھے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. کہا میری ماں اور میرا باپ. بلا لو. خدا نہیں پوچھے گا کہ تم نے والدین پہ تہمت کیوں لگائی, تم نے کہا بلا لو. ماں باپ آئے, گناہگار نے دیکھا اور کہا یہ ہے ظالم, انہوں نے مجھ پہ ظلم کیا. ظلم کیا ہے کہ مجھے جہنم میں بھیجا. والدین اولاد کی تعلیم و تربیت کا خیال نہ کریں, وہ ڈرگس میں پڑ جائے, وہ چوری چکاری میں پڑ جائے, وہ گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جائے, کہتا ہے والدین نے ظلم کیا. خیال ہی نہیں کیا, میری تربیت ہی نہیں کی, مجھے تعلیم ہی نہیں دلوائی. یہی جملہ وہ کہہ رہا. والدین تو چونک اچھل پڑے, چونکے کیا اچھلے. خدا بندہ تیرے سامنے اتنا بڑا جھوٹ. ہم نے اس کو بنانے کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیا. روکی سوکی کھاتے تھے, اچھے سے اچھا کھانا. بیٹے نے کہا پیزا ہٹ جانا ہے, بسم اللہ. بیٹے نے کہا میک ڈونلڈ جانا ہے, بسم اللہ. بیٹے نے کہا وہ حرام مٹھائی بڑی ٹیسٹی ہوتی ہے, چلو بسم اللہ. اس کے ہم نے خود روکی سوکی کھائی, اسے بہترین کھانے کھلا. ہم نے خود پھٹے ہوئے کپڑے پہنے, بیٹی کو بہترین کپڑے پہنا, ننگی دھڑنگی سلیو لیس باریک کپڑے. دنیا دیکھ رہی لیکن بیٹی کی خواہش. خدا بندہ ہم خود کیسے ٹوٹے ہوئے مکان میں رہے لیکن اس کے لیے بہترین مکان. خدا انگوٹھا چھاپتے اس کو امریکہ اور انگلینڈ کے یونیورسٹیوں سے پڑھوائے. کیا یہ ظلم کہہ رہا؟ بیٹے کا جواب آپ کو یاد ہے, یہ حدیث تو بہت مشہور. کہا یہی تو ظلم میں کہہ رہا ہوں. میری دنیا بنانے کے لیے اتنا کیا ہے جو 50 سال کی تھی. میری آخرت بنانے کے لیے کیا کیا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. جس طرح انہوں نے اچھا کھانا کھلایا, جس طرح انہوں نے اچھے کپڑے پہنائے, جس طرح انہوں نے اچھی تعلیم دلوائی, اگر مجھے دین بھی سکھا دیتے اور تقوی کی ٹریننگ بھی دے دیتے تو آج میں جہنم میں نہ جاتا. اب اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بیٹے نے کیا کہا. کسی بھی مسئلے کے 2 آدمیوں کو لے کر آئیے جن میں جھگڑا, دونوں اپنی بات اس طرح بیان کریں گے آپ کو لگے گا یہ سچ بول رہا ہے, پھر لگے گا وہ سچ بول رہا ہے. بھئی میں تو اپنا ایک بہت مختصر واقعہ بیان کرتا ہوں. 1996 کا حج, جرول محلے میں نور العیون بلڈنگ میں ٹھہرا ہوا ہوں. شب جمعہ ہے جو کل آ رہے, حرم کی جانب جا رہا ہوں. ایک بہت ہی ضعیف خاتون نیچے ملی. بیٹا میں بہت ضعیف, بہت بوڑھی, بیمار ہوں. آج شب جمعہ ہے, مکہ ہے, تڑپی جا رہی ہوں لیکن نہیں جا سکتی حرم. اچھا ہم لوگ تو کم از کم 1.5 مہینہ مکے میں رہتے ہیں تو ایک شب جمعہ نہ ملے دوسری مل جاتی ہے, لیکن بہرحال ہر شب جمعہ چاہیے. بیٹا ایک کام کر دو کہ میری یہ خاص دعا ہے, جب تم آج جاؤ شب جمعہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے دعا کر, اللہ میری دعا قبول کر. ٹھیک ہے, اتنی سی بات بھی کسی کے نہ مانے, یہ کیسے ممکن. اب وہاں ہم داخل ہوئے حرم کے اندر, گیٹ نمبر 24 باب السلام سے, جس سے داخل ہونا مستحب ہے. اب بڑے چلے جا رہے ہیں تو پورے قافلے کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں گیٹ 24 سے جائیے, اور جہاں پہ رسول خدا نے حبل بت کو دفن کیا ہے وہاں پیر رکھے پھر آپ طواف کریں. یہ تو ساری روایتیں ہیں, سارے مسائل شرعی. تو اکثر ہمارا قافلہ اسی راستے پہ نظر آتا. ایک جوان خاتون نظر آئی دوڑ کے, مولانا شب جمعہ جو میری دعا میں کہا وہ اثر جو آپ کی دعا میں ہوگا. یہ تو لوگوں کی غلط فہمی. کسی نے کہا تھا نا بچے سے دعا کرو, بچے کی دعا بہت جلد قبول ہوتی. تو اگر بچے کی دعا قبول ہوتی سارے ٹیچر مر چکے ہوتے. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ تو لوگوں کی اپنی غلط فہمی ہوتی, اپنی غلط فہمی.
کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرت ذالک، کل آپ پڑھیں گے دعائے کمیل، خدا بندہ میں جس قابل نہیں ہوں تو نے وہ تعریف لوگوں کی زبان پہ جاری کروائی، تو ایک خاتون لپک کے آئی کہ مولانا ہم تو جا ہی رہے ہیں، آپ بھی دعا کیجئے، اللہ میری ایک ہی حاجت ہے اسے پورا کرے، انشاءاللہ پورا کرے۔ ساتھ میں جو صاحب چل رہے تھے کہنے لگے مولانا آپ کو کیا ہو گیا؟ ہم نے کہا بھئی کیا ہوا؟ وہ خاتون نے کہا دعا کیجئے، آپ نے کہا دعا کریں گے اللہ آپ کی حاجت پوری کر، اور انہوں نے کہا، آپ نے کہا، میں نے کہا دو کیا، 150 آدمی میرے قافلے میں، 500 آدمی تھے اس سال، سب کہیں گے، سب کے لیے میں کہوں گا کہ مولانا وہ ساس تھی، یہ بہو تھی، اس کی دعا یہ ہے کہ اللہ اس کی بہو کو غارت کرے، بہو کی دعا یہ ہے کہ اللہ اس کی ساس کو غارت کرے، آپ نے اس سے بھی کہا کہ تمہارے لیے دعا کروں گا، آپ نے اس سے بھی کہا دعا کروں گا۔ اور اگر دعا کی بات نہ ہو، خالی آپ ایک الگ الگ بٹھا کے سٹوری سن لیں، دنیا کی سب سے مظلوم آپ کو عورت وہ ساس لگے گی، اتنا ظلم کرتی ہے اس کی بہو، اور اگلے دن آپ بہو سے پوچھ لیجئے دنیا کی سب سے خونخوار ڈائن وہ ساس لگے گی جو کل مظلوم لگ رہی تھی۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دو لوگ کیا کہہ رہے، مسئلہ ہے کہ اللہ نے کیا فیصلہ کیا۔ بیٹے نے اپنی بات کہہ دی، والدین نے اپنی بات کہہ دی، خدا بندہ ہم نے اپنی جوانی خاک میں ملا دی اس کے لیے، اچھا کھلایا، اچھا پہنایا، اچھی تعلیم دلوائی، اچھا مکان، والدین نے اپنی بات کہی، بیٹے نے اپنی بات کہی۔ خدا کا فیصلہ یہ تھا کہ اے والدین، تیرا بیٹا سچ کہہ رہا ہے، آج اس کے جہنم میں جانے کا سبب تو ہے، اس لیے جہاں تیرا بیٹا جا رہا ہے تجھ کو بھی وہاں پہ جانا پڑے گا۔ پھر پیغمبر نے وہ لفظ استعمال کیا جو آج کل بہت کامن، فرمایا کہ جس طرح لوگ آقِ والدین ہیں جو شب جمعہ ہم پڑھتے ہیں، اسی طرح بہت سے لوگ آقِ اولاد ہوتے ہیں جو اپنے اولاد کا کوئی حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اب یہ بھی ظلم، والدین اولاد پہ ظلم کریں، بات ظلم کی تھی، آپ بھول گئے ہوں گے مولانا کہاں سے چلے تھے، رسالت الحقوق سے چلا تھا۔ اب اتنے سارے ظلم، اور زمانے کا امام دنیا میں کیوں آ رہا ہے؟ دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرنے۔ ہماری فکر کیا ہے؟ مامون کی طرح سے امام ہر ایک کو، تو ہر ظالم کو قتل کریں گے، ہم کو کیا قتل کریں گے، ہم ان کے ماننے والے، ہم ان کے چاہنے والے۔ یہ فکر مامونی ہے جس کی وجہ سے اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی کہ نواسا زمانے کا امام میرا نواسا ہوگا، نواسا ہر ظالم کا خاتمہ کرے گا، نانا کا خاتمہ کیا کرے گا۔ اور ہم اور آپ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، یہ ہے فکر مامونی۔ اور فکر علوی کیا ہے، مولا کی فکر کیا ہے؟ اب دیکھیے مامون سے میچ نہیں ہے، لیکن مثال، اگر سگے بڑے بھائی عقیل نے بیت المال سے 1 درہم زیادہ مانگ لیا تو جلتی ہوئی آگ اس کے ہاتھ پہ رکھ کے اپنے بڑے بھائی کے ہاتھ کو جلا دیا۔ یہ علی کی فکر، سگا بھائی، بڑا بھائی، اور بڑا بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں، اتنا بڑا جو باپ اور بیٹے کے درمیان فرق ہے۔ علی 60 سال کے تھے، عقیل 80 سال کے تھے، نابینا بھی ہے عقیل، یعنی دن کو نظر آتا ہے رات کو نظر نہیں آتا، کثیر العیال بھی ہے عقیل، اور سمجھی بھی ہیں عقیل، علی کی بیٹی رقیہ اور عقیل کا بیٹا مسلم۔ اب وہ علی کی فکر کہ سگا بھائی بھی اگر ایسا مطالبہ کر رہا ہے تو آخرت دنیا میں اس کا ہاتھ جلایا جا رہا۔ اور وہ مامون کی فکر کہ آنے والا امام اگر میرا رشتہ دار پیدا ہوا تو وہ ہر ظالم کی گردن اڑائے گا، میری گردن کیا اڑائے گا۔ مومن کو فیصلہ کرنا کہ وہ ہے علی والا، وہ ہے علی کا چاہنے والا، وہ ہے نام علی پہ قربان، وہ اپنے بدن کا ایک ایک عضو اور اپنے بدن کی ایک ایک بوٹی نام علی پہ دینے کو تیار ہے۔ فکر کس کی آ گئی؟ غلطی سے تو یہ غلطی سے آئی، مگر ذہن میں رکھتے ہوئے جو جہاں سے میری بات شروع ہوئی تھی وہاں ختم ہو کے کل چوتھے امام پہ میں جا، اور اس تقریر کا ربط کیا ملاؤں گا چوتھے امام سے، یہ آپ رات بھر سوچئے گا۔ کہاں نوے امام کے حالات اور کہاں یہ چوتھے امام کی سیرت کا پارٹ 2 کل۔ آج تو اتنی سی بات، کہاں جہاں رشتہ داریاں ہوتی، اور اب میں بالکل الٹی مثال دے کے اختتام پہ آ جاؤں۔ چلے علی تو بہت بلند، علی کی شخصیت کو بطور مثال بھی پیش کرنا بعض اوقات مومن کی توہین لگتی۔ ہم علی جیسے کہا کہ اپنے سگے بھائی کا ہاتھ جلائیں۔ بس ایک آخری جملہ کہہ دوں، جلدی سے 2 منٹ کے مصائب، کیونکہ آنے والی 3 راتیں مصائب زیادہ ہوں گے۔ کل شب جمعہ، پرسوں جمعے کا دن، اور اس کے بعد ایک روایت کے مطابق ہمارے دوسرے امام کی شہادت کا دن۔
تو بہت ہی مختصر آج مصائب، لیکن ایک جملہ کہ علی تو خیر علی، اتنی فکر صحیح فکر یزید ملعون کا بیٹا بھی رکھتا. یزید ملعون کے بیٹے کو حکومت، ہر ایک واقعہ جانتا ہے، میں تو خالی اشارہ کر رہا ہوں. کیا کہہ کے ٹھکرا دی؟ یہی کہہ کے تو ٹھکرا دیا نا کہ میں ظلم میں اپنے باپ اور دادا کے ساتھ شریک نہیں ہونا چاہتا. 2 20 50 100 درہم نہیں مل رہے، ہزاروں درہم نہیں مل رہے، لاکھوں درہم نہیں مل رہے. حکومت اسلامی جو اس زمانے میں 18 اس کے صوبے تھے، وہ ساری اس کے ہاتھ میں آ رہی اور ٹھوکر مار دی. کوئی رشتہ داری نہیں چلتی، کوئی باپ بیٹے کا رشتہ نہیں چلتا جہاں پہ مسئلہ حق اور باطل کا ہو جائے. مامون کہہ رہا ہے میرا نواسا میرا خیال کرے گا. مومن سمجھ رہا ہے کہ میرا امام میرے ظلم دیکھنے کے باوجود میرے ظلم کو برداشت کرتے ہوئے میرا خیال کرے گا. ہاں وہ بات بیچ میں آ گئی کہ مومن نے اپنے آپ کو بدل لیا. تو یہی مقصد امام کا مقصد قتل و غارت گری کرنا، کشتوں کے پشتے لگانا، قتل عام نہیں. بدل لیا تو ٹھیک، بدلے گا نہیں، اور اسی حالت میں امام اسے قبول کریں گے. اتنا تو یزید کے بیٹے تک کو معلوم تھا کہ جہاں ظلم کی بات آ جاتی ہے وہاں سارے رشتے ختم ہوتے ہیں. اور دیکھیے حق و باطل کا فیصلہ بعض علماء ایک جملے میں کرتے ہیں کہ حق و باطل کو اس طرح بھی پہچانو، بھی یاد رکھیے گا کہ ایک یزید تھا اور ایک حسین تھا. ساری زندگی یزید کا بیٹا پچھتاتا رہا کہ میں کس گھر میں پیدا ہو گیا، اور ساری زندگی حسین کا بیٹا فخر کرتا رہا کہ میں کس کا بیٹا ہوں جو پیاسا ذبح کیا گیا. فیصلہ ہو گیا. اے یزید، ساری طاقت اور سارے مظالم کے باوجود، عیش و آرام کے باوجود تیرا بیٹا شرمندہ ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں. اور وہاں سارے مصائب اور سارے مظلومیت کے باوجود حسین کا بیٹا ساری زندگی فخر کرتا رہا، ساری زندگی فخر کرتا رہا کہ میں پہچانو کہ میں کس کا بیٹا ہوں. میں اس کا بیٹا ہوں جو پیاسا مارا گیا. اب یہاں پہ کبھی ایک سوال یہ آ جاتا کہ مولا پھر ساری زندگی رو بھی رہے فخر بھی کر رہے ہیں. اس سوال تو خیر ہم سے پہلے منہال کوفی نے پوچھ لیا نا. مولا سجاد، آپ 30 سال سے رو رہے ہیں، میں آپ کو 30 سال سے روتا دیکھ رہا ہوں، کب تک روئیں گے؟ کہا منہال، کیا تو نے قرآن بھی نہیں پڑھا؟ مولا میرے سوال کا قرآن سے کیا تعلق؟ کا یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا مارا نہیں گیا، خالی کھو گیا. تو اتنا روئے کہ قرآن نے کہا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آنکھیں سفید ہو گئی. میں نے تو اپنی آنکھوں سے اپنے خاندان کے 18 یوسف کربلا کی جلتی رہتی پہ پڑے دیکھے.